اور یہاں پہ ایک مسئلہ بتا دوں، اکثر لوگ ہاں کیا کرتے، نوافل پڑھنے کو جاتے. نفل پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، مگر فائدہ کس کو ہے معلوم؟ وہ پہلے پورے فرضاں ادا کر لینے والے کو فائدہ ہے اس سے. برابر برابر صحیح. آپ کے کتنے کی پیچھے نمازاں قضا پڑے ہوئے ہیں، فجر غیب، ظہر غیب، عصر غیب، مغرب غیب، عشاء غیب، وہ فرض نمازاں چھوڑ دے کے آپ نفل پڑھ رہے 100 رکعت. کیا بولے تو جگنے کی رات اسپیشل نماز. ایسا نہیں ہے بھائی طریقہ. آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں میں، نفل نماز وہی پڑھے اور اسی کو وہ فائدہ پہنچائیں گی جس کے فرض پورے ادا ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کے فرض تو فرض، وطر بھی باقی ہے، آپ کی واجب بھی باقی ہے، تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پہلے فرض ادا کرنا ہوگا، آپ کی جو ہے نا وطر ادا کرنی ہوگی، واجب ادا کرنا ہوگا. آپ اس کے بعد چاہے تو نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ عورتوں کو بھی گھروں میں بتاؤ. وہ لوگ ابھی کیا کرتے، صلاۃ التسبیح کے نام پہ، اسپیشل نوافل کے نام پہ کوئی جو ہے نا 20 رکعت پڑھ رہا، کوئی 25 رکعت پڑھ رہا، کوئی 40 رکعت پڑھ رہا. تو نفل پڑھنا اچھی چیز ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اس کو ہے جس کے فرض ادا ہے. نفل نماز کی پوچھ نہیں ہے، نفل نماز کا صرف ثواب ہے. فرض نماز وہ ہے جس کا ثواب بھی ہے اور جس کو نہ پڑھنے پر پوچھ بھی ہے. قیامت کے دن ایمان والوں سے، کن سے؟ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا جو پہلا سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن، وہ نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. بروز حشر جان گداز بوت، اولین پرشش نماز بوت. جان تمہاری موم بتی جیسی پگھلتی نا، ٹپ ٹپ ٹپ، ویسا تمہاری جان پگھل رہی ہوں گی گرمی سے. ہو ایسی حالت میں اللہ تم سے پوچھ رہا ہوں گا، تجھے اتنی زندگی دیا تھا میں، یہ تیرے جوانی کے اتنے سال رہے، تیرے جسم میں اتنی طاقت تھی، اتنی توانائی تھی، یہ ساری نعمتیں تیرے کو میں دیا، کھانے پینے کو اچھے کپڑے دیا، رہنے کو اچھا مکان دیا، پھرنے کو سواری دیا، ہر چیز سے میں تیرے کو نوازا. بتا تو میرے واسطے کیا کرا؟ بتا میرے واسطے تو کیا کرا؟ کتنی عبادت کرا میری؟ پورا ریکارڈ باہر آتا بھیا، پورا ریکارڈ باہر آتا. پب جی پہ، فری فائر پہ کتنا ٹائم برباد کرے، چبوتروں پہ کتنا ٹائم برباد کرے، دوستوں کی پارٹیوں میں، حکا پارٹی میں، باربیکیو پارٹی میں کتنے نائٹس برباد کرے، فجر کتنے بار چھوڑ دیے. میچاں دیکھ رہے تھے بیٹھ کے. میچ امپورٹنٹ ہے، نماز تو چلتے رہتے، چھوڑو جی. وہ سب ریکارڈ آتا بھیا، سب ایک ایک منٹ کا آ جاتا پورا باہر. کرامین کاتبین مقرر کر دیے گئے تمہارا پورا ریکارڈ جمع کرنے کے واسطے. ہر ایک کا ریکارڈ نکل کے آتا. بہرحال یہ وقت نہیں ہے میرے کو تفصیل میں جانے کا، بس یہ پیغام دے کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے کمیونٹی ہال میں ہو رہا ہے، ایس آر ٹی کالونی کا یہ کمیونٹی ہال ہے، بہت فیمس جگہ ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے جاوید بھائی، امجد بھائی اور ان کے دیگر سب احباب جو ہے یہاں پر الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے پروگرام کراتے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کمیونٹی ہال کے اندر کوئی ایریے کے کونسلر صاحب، لیڈر صاحب آ کے کسی کو ایک مومنٹو دیتے، اتنا اس کی قیمت مارکیٹ میں بھلے 75 روپے ہوں گی بھیا، مگر آپ کو جب وہ اعزاز مل جاتا نا، وہ تحفہ مل جاتا نا، آپ لا کے بچوں کے سامنے نہیں پھینک دیتے اس کو، لے بیٹے کھیل لے بولے. کرتے آپ ایسی حرکت؟ نہیں کرتے صاحب. بھلے مارکیٹ میں 75 روپے کی ہے، مگر ایک اعزاز کے طور پر آپ کو کمیونٹی ہال میں بلا کر دیا گیا، عزت دی گئی آپ کو، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو آپ کیا کرتے؟ اس کو سنبھال کے رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کا دھیان دیتے اور اس کو پورے دنیا کے سامنے ظاہر کرتے. اگر رکھنے کو شوکیس نہیں ہے تو شوکیس بنانے لگاتے. اس کو بولتے تھے وہ چرانے کے بندر کو بaraنے کی ڈوری. شوکیس بنانے لگاتے اور اس کو پورا سجا کے رکھتے اور ہر آنے جانے والے کو دکھا کے بتاتے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھو وہ تحفہ جو میرے کو وہاں ملا،
یہ تھے دیکھو وہ ٹرافی جو میرے کو وہاں ملی، بولو اسی عزت دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو عزیزان گرامی وقار، اس مثال کے ذریعے میں آپ کو اتنا ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک کمیونٹی ہال کے اندر ایک ایریا کا کاؤنسلر، ایک ایریا کا لیڈر آپ کو اگر 75 روپے کی ٹرافی انعام میں تحفے میں دے تو اس کی تو آپ عزت کر رہے ہو۔ معراج کی رات اللہ نے ہم غلاموں کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ ارے ایریا لیڈر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی تو قدر ہے آپ کے اندر، اور نماز جیسا تحفہ جو اللہ نے دیا، اللہ اکبر، نماز جیسا تحفہ جو اللہ نے دیا، اللہ رب العزت نے دیا، اس تحفے کی کیا قدر ہے ہمارے پاس، آج ہم کو بتانے کی نہیں، آپ کو سمجھنے کی صورت ہے۔ بے شک